وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں خطرہ ہو، اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے حوالے سے انصاف نہیں کر سکو گے. یہاں اگرچہ وہ لڑکی کا لفظ نہیں آیا، لیکن یہ یتیم لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے. یتیم لڑکیوں سے مراد کیا ہے، یا یہاں ان کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے؟ آگے نکاح کی بات آ رہی ہے نا. اصل کے اندر ہمارے ہاں ایک سوچ لوگوں کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی لڑکی ہے اور اس کے پیچھے کوئی وراثت بھی بنتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کی ایک ہی بیٹی ہے، تو اب سب کو پتا ہوتا ہے کہ جو وراثت ہے وہ کدھر چلی جائے گی، بیٹی کی طرف چلی جائے. اس کا رشتہ بہت لینے آئیں گے، ٹھیک ہے نا. بے شک وہ لڑکی پسند ہے یا نہیں پسند ہے، لیکن وہ اچھا کسی کا بچہ جو ہے وہ چھوٹی عمر کا ہوگا، وہ کہے گا چلو ہمیں دے دو. اور اگر ویسے رشتہ کرنا ہو تو کہیں گے نہیں بڑی عمر کی لڑکی ہے، رنگ اس کا اس طرح ہے. لیکن اب وہ پیچھے وراثت ہے، اور بعض اوقات اس طرح بھی کہہ لیتے ہیں کہ لڑکا چھوٹی عمر کا ہے، چلو یہ کوئی 4-6 ایکڑ تو ہے نا، یہ تو سنبھالے گا ہی نا. اب اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ ظلم ہے، کیونکہ بعد میں اس لڑکی کو اس کے حقوق نہیں دیے جاتے. یعنی اس کا مال تو اس طریقے سے اپنے قبضے میں جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے، لیکن اس کو اس کے حقوق نہیں ملتے. اور اگر ایسی لڑکی کا باپ زندہ ہے، پھر تو باپ بات کرے گا نا، جس طرح ہم اپنی بیٹی کے لیے بات کرتے ہیں. اگر خدا نخواستہ کو ہماری بیٹی کو تکلیف ہو، پریشانی ہے، تو ہم جا کر بات کرتے ہیں نا. لیکن وہ لڑکی تو ہے یتیم، تو اس کی بات کس نے کرنی ہے؟ جس نے کرنی ہے اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ تو نکاح کیا ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ یعنی میرے پاس ہی کوئی یتیم بچی تھی، اور اس کے ساتھ یہ وراثت بھی تھی، کوئی وسائل بھی تھے. وہ کوئی فیکٹری مالک بھی ہو سکتی ہے، اس کا باپ ہو سکتا ہے فیکٹری کا مالک ہو، اب وہ مالک بن گئی ہے. تو اب میں نے اس فیکٹری کی وجہ سے یا اس رقبے کی وجہ سے، اس پراپرٹی کی وجہ سے اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح کر دیا. یعنی میں بچی کا ولی بھی ہوں، کیونکہ بچی ہے یتیم. اب اس بچی کے حقوق کا تحفظ کس نے کرنا ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ تو ہے میرا بیٹا. تو مجھے بیٹا زیادہ عزیز ہے یا وہ زیادہ عزیز ہے؟